اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ نے جو مریم کے بیٹے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقاً اور تصدیق کرتا ہوں، لما بین یدیہ جو مجھ سے پہلے آئی، من التورات تورات یا جو مجھ سے پہلے آئے تورات کے احکامات، ومبشرا برسول اور ایک ایسے رسول کی بشارت دینا چاہتا ہوں تمہیں، یأتی من بعدی جو میرے بعد آئیں گے، ایسے رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد اور اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم پھر جب وہ آ گئے ان کے پاس، بالبینات واضح نشانیاں لے کر، قالو تو وہ کہنے لگے، ھذا سحر مبین یہ تو واضح جادو ہے، ومن اظلم کون بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے، افترى علی اللہ جو باندھ لیتا ہے اللہ پر، الکذب جھوٹ، وہو یدعی اور اس کو بلایا جاتا ہے، الی الاسلام مسلمان ہونے کی طرف، واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الظالمین ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، یریدون یہ لوگ چاہتے ہیں، لیطفئوا کہ بجھا دیں، نور اللہ اللہ کے نور کو، اللہ کی روشنی کو، بافواہہم اپنے منہ سے، واللہ متم نورہ اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا ہے، ولو کرہ الکافرون اگرچہ برا مانتے رہیں کافر لوگ۔ هو الذی وہی اللہ ہے، ارسل رسولہ جس نے بھیجا اپنے پیغمبر کو، بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق دے کر، لیظہرہ تاکہ اوپر کر دے اس دین کو، علی الدین کلہ تمام دینوں پر، ولو کرہ المشرکون اگرچہ مشرک برا مانتے رہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ صف آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 9 تک کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین کی طلب کے مطابق انہیں وہ کام بتایا جب مومنین نے یہ خواہش کی، صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں نے، اگر ہمیں اللہ کی رضامندی والے کام پتہ چل جائیں تو ہم ضرور ان کاموں کو کرنے والے بنیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کام جس سے اللہ بہت راضی ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے، لیکن بزدلی سے نہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں ایسے جہاد کرنا، ایسے قائم رہنا جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کس طرح سے خطاب فرمائے اور کس طرح سے باتیں کی جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں، اور وہ لوگ طرح طرح کی تکلیفیں خود بھی سہتے رہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، باوجود یہ کہ جانتے بھی ہو کہ میں اللہ کا تمہاری طرف رسول ہوں، لیکن ان کے دلوں میں یہ بات نہ بیٹھی اور وہ اپنے انبیاء کو طرح طرح سے ستاتے رہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ستایا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا، انہوں نے اپنی قوم سے باتیں کی، تو جو سب سے پہلی بات انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ ایک تو یہ کہ میں کوئی نیا اور انوکھا رسول نہیں آیا کہ انوکھی باتیں کروں، بلکہ وہی باتیں کرتا ہوں لما بین یدی من التورات جو مجھ سے پہلی کتابوں میں لکھی تھی، جیسے کہ تورات۔ تو میں بھی ایک ایسا ہی نبی ہوں جیسے پہلے آتے رہے، اور وہی باتیں کہتا ہوں جو کہ ان کتابوں میں تھی، اور میرے بعد بھی ایک پیغمبر آئیں گے اور
ان کی بھی وہی تعلیمات ہوں گی، ان کی بھی اسی قسم کی ہدایات ہوں گی جیسے کہ پہلی شریعتوں میں تھی۔ اب یہاں باقی کتابوں میں سے صرف تورات کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ بنی اسرائیل پر جو سب سے قریبی نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، وہ تورات تھی، ورنہ تو تمام پچھلی کتابوں اور انبیاء کی تصدیق ہم سب پر لازم ہے۔ تو یہاں پر چونکہ وہ کتاب ابھی قریبی نازل ہوئی تھی اسی لیے اس کو ذکر کیا۔ دوسرا کہ شریعت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ایک مستقل شریعت تو ہے، لیکن اس کے اکثر احکامات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے احکامات ہی کے مطابق ہیں، صرف کچھ احکامات ہیں جو تبدیل کیے گئے۔ یہ پہلی بات بتائی انہوں نے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے اور ان کے آنے کی انہوں نے خوشخبری دی، اور خوشخبری کے ساتھ یہ کہا اپنے ماننے والوں سے کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے تمہارے ذمہ لازم ہے کہ ان پر ایمان لاؤ اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرو اور ساتھ میں ان کی مدد بھی کرو۔ تو یہ بنی اسرائیل کو ہدایات آپ نے کی، اور ساتھ میں آپ نے آنے والے نبی کا نام بھی بتایا کہ اس آنے والے نبی کا نام احمد ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام، مشہور دو نام، ایک محمد اور ایک احمد۔ تو محمد اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ عرب میں کثرت سے اس نام کے رکھنے کا رواج ہے، اور احمد کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ نام غیر معروف ہے اور زیادہ تر وہاں پر لوگ اس نام کو نہیں رکھتے۔ تو یہاں اپنی قوم کو اس چیز کی نصیحت کی تھی کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ نبی آئے تو تم اچھی طرح سے ان کی تابع داری کرنا اور ان کی بات ماننا۔ لیکن ان کا جرم ذکر کر دیا کہ جب وہی نبی جس کی بشارت ان کو اپنے رسول دے کر گئے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے رسول کی بات مانتے، اب اگر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تو گویا عین اپنے نبی کی تصدیق کرتے، کیونکہ یہ حکم ان کو ان کے نبی نے دیا تھا۔ لیکن بجائے اپنے نبی کی بات ماننے کے انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور جیسے کہ بار بار دوسری آیات میں بھی ہے، آپ بھی یہی اعلان کرتے تھے کہ میں اور یہ جو کتاب قرآن پاک ہے اس کی سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اپنے سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ اس سے پہلے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس میں بھی بار بار یہی بات ہے کہ اس سے پہلے تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی۔ یہ ساری باتیں بار بار موجود ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح پیغامات لے کر آئے، پھر ان لوگوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے، اور قرآن کو جادو کہنے والوں کو ظالم کہا گیا۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے ذمہ ہی بہتان باندھے۔ حالانکہ اس انسان کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اسلام کی طرف آنے والے لوگ ظالم نہیں ہیں، اور جو اسلام کو نہیں مانتے، قرآن کریم میں بار بار یہ تفسیر دہرائی گئی۔ ظالم کون ہے؟ ظالم کون ہے جو اسلام کو اسلام نہ مانے، جو اللہ کے حکم کو حکم نہ مانے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے، وہ سب سے بڑا بے انصاف ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کے دلوں میں بے انصافی ہے، ہدایت ان کو ملنے والی نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دیں گے جن کے دلوں میں نرمی نہ ہو۔ اور کہا یہ لوگ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی انسان کسی روشنی کو اپنی پھونک سے بجھانے کی کوشش کرے۔ تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے ایمان اور اسلام ختم ہو جائے گا۔ نہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ لوگ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے، اپنے منہ کی باتوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اور چاہے یہ کچھ بھی کر لیں، واللہ متم نورہ، اللہ کو اپنا نور ہر حال میں مکمل کرنا ہے، چاہے انہیں کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ اور وہی ذات ہے جس نے اس دین کے فروغ کے لیے، اس دین کو بلند کرنے کے لیے ارسل رسولہ بالہدی، اپنے پیغمبر کو دین ہدایت دے کر بھیجا، اور ایسا دین حق دیا ہے کہ وہ تمام باطل عقیدوں پر غالب آ جائے۔ اس بات کا
اقرار یہود و نصارہ کرتے ہیں کہ تورات میں اور انجیل میں تحریف ہوئی ہے، کیونکہ تورات اور انجیل میں وہ احکامات موجود نہیں جو اصل میں تھے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ یہود و نصارہ کا یہ کہنا تھا، یہودی کہتے تھے کہ ہمارا دین حق ہے، نصارہ کہتے تھے ہمارا دین حق ہے، اللہ نے فرمایا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، آخری نبی کو وہ دین دیا ہے میں نے جو تمام دینوں پر بلند ہے، کیونکہ باقی دین اپنی اصل حقیقت پر باقی نہیں رہے، اور اللہ کو یہ ہر حال میں کرنا ہے، چاہے مشرکین کتنا ہی برا کیوں نہ مانے، چاہے یہود و نصارہ کو یہ بات صحیح لگے، چاہے انہیں بری لگے، چاہے انہیں اچھا محسوس ہو، چاہے برا محسوس ہو، اب ان کی کتاب پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تورات اس کیفیت پر باقی نہیں رہی جیسے اللہ نے نازل فرمائی تھی، انجیل اس کیفیت پر باقی نہیں جیسے اللہ نے نازل فرمائی تھی، لہٰذا قرآن تا قیامت اسی حال پر باقی رہے گا جیسے اللہ نے اتارا ہے، اور اسی کو مانا جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کا ماننے والا ہو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتا ہے میں اس سے قبول ہی نہیں کروں گا، میں اس دوسرے دین کو، اس دوسرے طریقے کو قبول ہی نہیں کروں گا۔ لہٰذا جو بھی احکامات اب چلیں گے، جو بھی معاملات چلیں گے، جو عبادات چلیں گی، جو اخلاقیات ہوں گے، سب کے سب اگر اس دین کے تابع ہیں، ان طریقوں کے تابع ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، آپ لے کر آئے، وہ کامیاب، جو ان طریقوں کو چھوڑ دے گا وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی مہربانی ہے ہم پر، اس پاکیزہ دین کو ہم تک پہنچایا۔ ہمارے اور ہمارے نبی کے درمیان 1450 سال کا فاصلہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ بلفظ اسی طرح سے ہمیں عطا فرمایا جس طرح سے اس نے اتارا تھا، ویسا ہی ہم تک پہنچا ہے، اور یہ ذمہ داری، یہ حفاظت اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، انسان کی نہیں ہو سکتی۔ انسان کتنا بھی اپنے آپ کو بڑا محافظ ثابت کر لے، وہ اس طرح سے حفاظت نہیں کر سکتا، یہ حفاظتیں اللہ کی ہیں، اور اللہ کا دستور ایسا ہے جیسے دنیا میں اگر کوئی انسان ہمارے کسی چیز کی حفاظت کر لے تو پھر ہم تا قیامت اس انسان کا وہ احسان نہیں بھولتے، اور جہاں جہاں اسے ضرورت پڑتی ہے کوشش کرتے ہیں ہم اس کا حق لوٹا سکیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ کون حقوق کو بہتر لوٹانے والے ہیں؟ جو انسان اس دین کی خدمت میں لگے، جو قرآن کی خدمت میں لگے، جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اس کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے کسی بھی طریقے سے، تو کیا اللہ ان کی حفاظت نہیں کریں گے؟ اللہ یقیناً حفاظت کریں گے۔ جب اللہ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ قرآن والوں کی بھی حفاظت فرمائیں گے، چاہے وہ دنیا کی آفتیں ہوں، چاہے مرنے کی آفتیں ہوں، چاہے مرنے کے بعد ہوں۔ تو اللہ اپنے اس پاکیزہ کلام کے ساتھ ہمیں بہت ہی مضبوط تعلق عطا فرما دیں اور ہماری زندگی کو اس سے پرسکون بنا دیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔